إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 15 اگست 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 186 میں 186 میں ہم اس اہم مقام پر پہنچے ہیں کہ جس کے کانٹیکسٹ میں ہم انشاءاللہ تعالی ایک ڈیٹیل گفتگو کریں گے، اور وہ ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 125. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھے واعظ کے ساتھ، اور مجادلہ کرو ان لوگوں کے ساتھ. کون سے لوگ؟ جو تلے ہوئے ہیں گمراہی پر اور حق بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے ساتھ پھر مجادلے کے ساتھ بات کرو. تو یہ آیت مبارکہ ہے، اس کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے. ہماری آج کی گفتگو انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پر، ہمارے یوٹیوب اور tune.pk کا چینل جو ہے میرے نام پر انجینئر محمد علی مرزا، اس کے تھرو انشاءاللہ یہ گفتگو اپلوڈ ہوگی، اور بھائی فیس بک پہ بھی اس کا لنک دے دیں گے. اور آج کی جو گفتگو ہے اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 124A. یہ 2 نشستوں میں انشاءاللہ مکمل ہوگی، تقریباً 1.25 گھنٹہ آج اور اتنا ہی اگلی دفعہ. مسئلہ نمبر 124A اور 124B. انجینئر محمد علی مرزا پر بعض علماء کی جانب سے 10 جھوٹے الزامات کے علمی جوابات. کیونکہ یہی آیت ہے جس پر عمل کرنے کی وجہ سے مجھے یہ ساری گالیاں کھانی پڑ رہی ہیں، تو میں اب چاہ رہا ہوں کہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ان چیزوں کو واضح کر دیا جائے انشاءاللہ تعالی. بھائیو، سب سے پہلے ہم اپنی قرآن کلاس کی وہ آیت پڑھ لیتے ہیں، اس کا مختصر جو شرح کیا بنتی ہے، ترجمہ، وہ انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النحل آیت نمبر 125. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، دعوت اللہ کرو حکمت کے ساتھ. نمبر 1. والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے واعظ کے ساتھ. اور وجادلہم باللتی ہی احسن، اور مجادلہ کرو احسن طریقے کے ساتھ. ظاہر ہے مجادلہ ان لوگوں کے ساتھ کرنا پڑے گا جو بکے ہوئے لوگ ہیں، حق بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر خود تیار نہ ہو تو الگ بات، وہ لوگوں کو بھی حق راستے سے روکتے ہیں، تو ان سے پھر مجادلہ، بحث و تکرار کرنی پڑے گی علمی دلائل کے ساتھ. ان ربک ھو اعلم بمن ضل عن سبیلہ. بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے رستے سے بھٹکا ہوا ہے. یعنی اللہ کو پتا ہے کہ کون جان بوجھ کر حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کون بیچارہ ایسا ہے جسے بات سمجھ نہیں آ رہی. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والے لوگوں کو کہ کون ہے جو کوشش کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. یعنی سوئے ہوئے شخص کو تو آپ جگا سکتے ہیں، لیکن جو شخص مکرا بن کر آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے، اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی،
آپ لاکھ اسے جگائیں، اس کی اٹھنے کی نیت نہیں، وہ کبھی بھی حق بات کو قبول نہیں کرے گا۔ بھائیو، پورے قرآن پاک کے اندر دعوت اللہ کے اعتبار سے یہ 3 آیات قرآن کی بڑی اہم ہیں۔ ان میں سے یہ تیسری آیت ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 125، اور ان 3 آیات کو میں کہتا ہوں یہ دعوت کی ہیں، چابی ہیں، کی آف دعوت، انویٹیشن ٹو گاڈ، اللہ تعالی کی طرف تعارف کے لیے دعوت اللہ کے اعتبار سے قرآن حکیم کی یہ 3 آیات بڑی اہم ہیں۔ پہلی آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64، یا اہل الکتاب قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ آؤ اہل کتاب، جیوز اور کرسچنز، ہم تمہارے ساتھ بھی اکٹھے ہونے کے لیے تیار ہیں، اس ایک بات پر ہم جمع ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم مت پوجیں کسی کو سوائے اللہ کے۔ تو جیوز اور کرسچنز کو بھی دعوت ہے کہ کامن ٹرمز کے اوپر اکٹھا ہوا جا سکتا ہے۔ بات پھر آگے اسی صورت میں بڑھ سکتی ہے۔ اور دوسری آیت ہے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر ہے 33، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک اعمال کرے۔ یہ نہیں ہے کہ اوروں کو وصیت کرے اور خود اعمال برے ہوں، پھر یہ دعوت بدنامی کا باعث ہی بنے گی۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور پھر بھی وہ یہ کہے کہ میں بھی عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ کوئی بہت بڑا علامہ یا بزرگ بن کے نہ بیٹھ جائے، اللہ کی طرف بلائے اور اپنے آپ کو سمپل مسلم کہے، مسلمان، سر تسلیم خم کرنے والا۔ یہ 2 آیات سورہ آل عمران کی 64 اور سورہ حامیم السجدہ جسے ہم سورہ فصلت بھی کہتے ہیں اس کی آیت نمبر 33، اور آج جو تیسری آیت ہے دعوت اللہ کے اعتبار سے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، نمبر 1 حکمت کے ساتھ، نمبر 2 اچھے واز کے ساتھ، اور نمبر 3 مجادلہ کرو، بحث و تکرار کرو بڑے احسن طریقے کے ساتھ۔ بحث و تکرار کے ساتھ کہا احسن طریقے سے، یعنی گالی گلوچ پہ نہ اتر آؤ، بات منوانے کے لیے علمی دلائل سامنے رکھو۔ تو یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں بیسیکلی 3 کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ کیٹیگری ہے جو انٹیلیجنسیا کہلاتی ہے، کسی بھی معاشرے کا جو برین ہوتا ہے، عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں، جو بغیر علمی دلائل کے باتوں کو لاجک کے بغیر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان کے ساتھ میں بڑی حکمت کے ساتھ، سائنٹیفک فیکٹس کے دلائل کے ساتھ، ہر اعتبار سے بڑی حکمت سے بات کرنی پڑتی ہے۔ تو ان کے لیے یہ پرٹیکولر یہ پہلا پورشن ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو بیچارے سادہ طبیعت لوگ، جن کی نیچر پرورٹیڈ نہیں ہوتی ہے، زیادہ ان کے دماغ کے اندر الجھنیں نہیں ہوتی، ان کے لیے ایک اچھا واز، ایک اچھی تقریر بھی ان کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو یہ دوسری کیٹیگری ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اس کے بعد والموعظۃ الحسنہ، اچھے واز کے ساتھ۔ اب ایک تیسری قسم کی کیٹیگری ہے جو بکے ہوئے لوگ ہیں، اور معذرت کے ساتھ اس سے مراد تمام مکاتب فکر کے بڑے بڑے علماء جو حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، چاہے وہ جیوز کے ہوں، کرسچنز کے ہوں یا مسلمانوں کے ہوں۔ ان کے ساتھ تو مجادلہ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان کے ساتھ مجادلہ کرو احسن طریقے کے ساتھ، یعنی مجادلہ بحث و تکرار میں بھی تمہارا اخلاقی لیول گر نہ جائے کہ تم گالی گلوچ پر یا ولگر لینگویج پہ اتر آؤ، ایسا نہ ہو، لیکن مجادلہ کرو، بحث و تکرار کرو علمی دلائل کے ساتھ۔ اور اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ترکی بترکی ان کو جواب دو، جیسی وہ بات کرتے ہیں نا، جس قسم کی ٹیڑھی بات کرتے ہیں نا، اسی اعتبار سے ان کو ایسا جواب دو کہ ان کا منہ بند ہو جائے، اسی اصول اور مبادی کے اوپر ان کے ساتھ جو ہے احسن طریقے سے گفتگو کرو۔ اور اس کو ہم فلسفیکل لینگویج میں، فلسفے کی زبان میں اس کو ہم کہتے ہیں لاجیکل آنسر، منطقی جواب، یعنی جو اصول اور مبادی وہ اگلا شخص مانتا ہو، اسی اصول اور مبادی پر اسے کوئی اس سے ملتی جلتی مثال دے کر قائل کرنے کی کوشش کی جائے، اس کو ہم کہتے ہیں منطقی جواب، فلسفیکل آنسر۔ اردو میں ہم اسے کہتے ہیں الزامی جواب، اور سائنٹیفک فیلڈ کی لینگویج کے اندر میں نے اس کا نام رکھا ہے اینٹی وینم، یعنی جو
सांप है, कोबरा सांप अगर किसी को काट जाए तो कोबरा सांप की जो वैक्सीनेशन है वो कोबरे के जहर से ही तैयार होती है। उस वैनम का इलाज उस एंटी वैनम से होता है जो कोबरे के जहर से तैयार होता है। तो ये मैंने उस इल्जामी जवाब का नाम रखा है एंटी वैनम। यानी जिनको उलमाए क्राइम, मुजरिम उलमा और बुजुर्गाने बेदीन टकर जाएं और उनका किबला खराब कर दें तो उनका इलाज फिर उस एंटी वैनम के जरिए होगा। जाहिर है वो सांप से भी ज्यादा जहरीली चीज है जो ऐसे लोग टस जाएं। और पंजाबी में मैंने इसका नाम रखा है फक्की। यानी जब किसी का हाजमा दुरुस्त ना हो तो फिर उसका हाजमा दुरुस्त करने के लिए फक्की की जरूरत होती है। तो किसी का इल्मी हाजमा अगर खराब हो जाए और वो दलाइल मानने के लिए तैयार ना हो तो उसे मंतकी आंसर, एंटी वैनम, इल्जामी जवाब और फिर पंजाबी में फक्की की अशद जरूरत पड़ती है, ताकि जिन उसूल और मुबादी को वो मानते हैं उसके ऊपर तो कम से कम गुफ्तगू को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाए। और इसी फक्की को ही बेसिकली कुरान हकीम में बड़े आहसन अंदाज में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, इनसे मुजादला करो आहसन तरीके के साथ। तो ये जो आयत है सूरत अन-नहल की आयत नंबर 125, इसी आयत के तहत ही मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं कि यही एक बेहतर मौका था हमारी तफसीर क्लास में कि हम ये तमाम चीजें एड्रेस करें एक इंटेलेक्चुअल तरीके से। अब ये जो फकियां हैं ये रेगुलर लेवल पे मेरे तमाम लेक्चर्स में मौजूद होती हैं और जो रेगुलर लिसनर हैं यहां भी तकरीबन जितने लोग 90-100 के करीब मौजूद हैं वो अक्सर ये चीज सुनते रहते हैं मेरी तरफ से। फकियां, एंटी वैनम क्या है भाइयों? इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश का ये बड़ा गंदा एक कल्चर डेवलप हो चुका है हमारे सब कॉन्टिनेंट का, बरसगीर पाक व हिंद का, कि जहां उलमा ने पब्लिक को ये पट्टी पढ़ा दी है कि कुरान और हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। और माजरत के साथ ये अब इस किस्म की बातें वो मकबे फिक्र भी करना शुरू हो गए हैं जिन्हें किसी जमाने में नाज था कि हम तो किताब और सुन्नत के मानने वाले हैं। यानी इससे मेरे मुराद अहले हदीस मकबे फिक्र। उनके भी जब मकबे फिक्र पे या उनके उलमा पे, बड़े बुजुर्गों पे जरूरत पड़ती है तो बाकियों को तो चले हम कोई थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि उनकी तरबियत ही इतनी गंदी हुई है कि वो अपने बुजुर्गों के पीछे अंधे मुकल्लिद बन के चलते हैं। इनके अंदर भी ये बीमारी आ गई है अपनी मसलक परस्ती की वजह से। सबकी बात नहीं करता लेकिन उलमा के अंदर तो आई है कि वो कहते हैं नहीं 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 ये तो उलमा का काम है, अवाम का तो ना काम ही नहीं है कुरान और हदीस को डायरेक्ट पढ़ना। यहां तक कि डॉक्टर जाकिर नाइक, मुझे भी उनसे यजीद वाले इशू में इख्तलाफ है और कई इशूज में, लेकिन मैं उनकी इज्जत भी करता हूं, उनके खिलाफ भी उलमाए अरब की तरफ से, साले फौजान की तरफ से और बाकी उलमा की तरफ से इवन कुफर के फतवे आ चुके हैं। आप अंदाजा करें ये कौन सी इस्लाम की ये लोग खिदमत कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इनके इलाज के लिए भी अल्लाह ताला ने दुनिया में अपनी मखलूक पैदा की है। उन्हीं मखलूकात में से एक नाचीज मैं भी हूं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से। तो ये ऐसे लोग जो ये कहते हैं ना कुरान हदीस डायरेक्ट ना पढ़ो, बुखारी मुस्लिम डायरेक्ट ना पढ़ो, तुम गुमराह हो जाओगे, तो ऐसे लोगों का इलाज फिर उसी फकी के जरिए वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन के साथ होगा। और याद रखिए मैं इसमें अहले हक जो उलमा हैं, चाहे वो किसी भी मकबे फिक्र के हैं, चाहे अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों ग्रोह, बरेलवी, देवबंदी और सलफी या उनके ऑफशूट्स हनफी, शाफी, मालकी, हंबली जितने भी हैं, अहले तशय्युअ हों उनके ऑफशूट जितने भी हैं, ज़ैदिया हों, इतना अशरी हों, जितने भी हों, मैं जो जो हक वाले लोग मौजूद हैं हर मकबे फिक्र में, मैं उनकी बात नहीं कर रहा ना उन उलमा की बात कर रहा हूं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो हक बात कबूल करने के लिए तैयार नहीं और उल्टा अपनी पब्लिक को गलत तरफ लगाने के लिए वो हर वक्त लगे रहते हैं ताकि उनके मसले की हिफाजत हो। तो इस माहौल में अवामुन नास तक बात पहुंचाने के लिए ये मंतकी जवाब, एंटी वैनम, इल्जामी जवाब और फक्की ये बड़ी आजमूदा है। जैसा कि आकाश बेल जब किसी दरख्त को लग जाए तो आप उस दरख्त को जितनी मर्जी खुराक दें, पानी दें, वो दरख्त कमजोर होता जाता है क्योंकि आकाश बेल जो उससे चमट चुकी है। जब तक आप वो बेल नहीं उखाड़ेंगे ना वो दरख्त कभी भी सेहतमंद नहीं होगा। लिहाजा हमारे सब कॉन्टिनेंट इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर अक्सर अवामुन नास के साथ उलमाए सू, उलमाए क्राइम और बुजुर्गान बेदीन की आकाश बेल इस तरह चिपक चुकी है कि उनको किताब और सुन्नत के दलाइल उस वक्त तक असर नहीं करेंगे जब तक कि इस आकाश बेल को आप उतारेंगे नहीं। और जाहिर आसानी से तो नहीं उतरेगी, उसने अपनी जड़ें जमाई हुई हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने ऐसे लोग पैदा करता है जो लोगों को हक बात पहुंचाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये दावत सोशल मीडिया के साथ उसकी बरकत से हजारों लाखों लोगों तक पूरी दुनिया के अंदर, दुनिया के हर बरे आजम तक पहुंच चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, जितने उर्दू स्पीकिंग लोग हैं। और दुनिया में तकरीबन 60% लोग ऐसे हैं मुस्लिम्स, 60% मुस्लिम्स
جو کہ اردو زبان سمجھتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں. لکھنے میں رسم الخط میں فرق ہو سکتا ہے, کوئی جو ہے وہ رومن میں لکھ لے اور کوئی جو ہے وہ ہندی لینگویج میں لکھے, کوئی اردو الفابیٹس میں لکھے, وہ الگ بات, لیکن یہ سمجھی جاتی ہے. لہذا اسی سلسلے میں نے آج سے تقریباً 2.5 سال قبل ایک لیکچر 2 نشستوں میں ریکارڈ کروایا تھا اسی اینٹی وینم کے لیے. ربیع الاول 1434 ہجری فروری 2013 کے اندر. مسئلہ نمبر 71A, علماء اور بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج. اور اسی کا پارٹ نمبر B تھا جو ایک علمی ایٹامک بم ثابت ہوا اصلاح کے اعتبار سے. مسئلہ نمبر 71B, انڈیا اور پاکستان کے علماء اور بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ, جو یوٹیوب پہ بھی موجود ہے, ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com کے اوپر بھی موجود ہے. ان لیکچرز کے بعد پوری دنیا کے اندر کوہرام مچ گیا اور پبلک سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ ہم ان بزرگوں جن کی وجہ سے ہم کتاب و سنت کو ماننے سے انکار کرتے تھے, ہمیں کوئی آیات پڑھ کے سنائے یا بخاری اور مسلم سے حدیث, تو ہم کہتے تھے اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں. جب ان کو پتا چلا کہ اتنے بڑے بڑے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں, لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک, اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف وعلی آل اشرف ولیعوذ باللہ تعالی. تو انہوں نے کہا یہ اتنی بڑی بڑی فحش غلطیاں جو ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آ سکتا ہے کہ یار یہ غلطی تو نہیں کوئی ایک عالم کو کرنی چاہیے. پھر الٹا ان پہ مناظرے ہو رہے ہیں اور وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان غلطیوں کو, کبھی معرفت کی بات کہہ کے, کبھی صوفیاء کی چھتیحات کہہ کے, کبھی کچھ بلا اینڈ بلا وہ اپنے بزرگوں کو تیار ہیں. لیکن پبلک تو ظاہر ہے بیوقوف تو نہیں ہے. تو ان 2 لیکچرز نے الحمدللہ لوگوں کے دماغ میں ڈرل کیا اور ان کا وہ دماغ کھل گیا کہ او یہ تو ہمارے ساتھ بڑے لیول کا دھوکہ ہو رہا ہے اور اتنے بڑے بڑے بزرگوں کے نام کے اوپر ہم پر غلط عقائد جو ہیں وہ چمٹائے جا رہے ہیں. تو انہوں نے یہ جو تقلید کا بندھن تھا اپنے بزرگوں کا, یہ اتار کر پھینکنا شروع کر دیا. جب انہوں نے اتنے بڑے بڑے بلنڈرز دیکھے اپنے بزرگوں کے بارے میں, اور وہ کتابیں جن کے بارے میں ان کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ یہ بدلی نہیں ہے, آپ کو نہیں سمجھ آتی, پھر ظاہر ہے کہ لوگ پھر کتاب و سنت کی طرف آئے, اجماع کو حجت ماننا شروع کیا, قرآن حکیم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی طرف لوگوں کا رجوع شروع ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے ایسے مسلط فرما دیتا ہے. اور یہ میں بات صرف تحدیث نعمت کے طور پر کر رہا ہوں, مجھے کوئی اس کے لیے یعنی کسی سے تعریفی کلمات لینے کی ضرورت نہیں ہے, جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے اٹھاتا ہے. میں کہتا ہوں جیسا کہ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب میں سے اٹھایا, صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے, اور اس وقت کی 2 بڑی سپر پاورز رومن امپائر اور پرشین امپائر کے اوپر مسلط کر دیا, اور انہوں نے اس وقت کی سپر پاور جنہوں نے پوری دنیا پہ قبضہ کیا ہوا تھا ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کسی نے سوچا تھا وہ خالد کے غزوہ احد میں جس کی وجہ سے رسول اللہ کے دانت شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بددعا بھی نکل گئی, جس کا ذکر بھی قرآن میں سورہ آل عمران میں آیا, اور پھر اسی مبارک زبان سے صحیح مسلم میں موجود ہے, جامعہ ترمذی میں موجود ہے, سیدنا خالد ابن ولید کو سیف اللہ کا لقب بھی ملا. تو مشرکین عرب سے خالد ابن ولید کو اس گمراہ کن نظریات سے اٹھا کر رومن امپائر پر دے مارا اللہ تعالیٰ نے, اور پرشین امپائر کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. بالکل اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ مجھے بھی ایک گمراہی کے گڑھے سے نکال کر ان علماء کرائم اور بزرگان بے دین کے سر پر دے مارا ہے کہ آج یہ اپنی پبلک کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ہیں کہ یار یہ بات کیسے کریں آپ. وہ جو بات کرتا ہے آگے سے کوئی پھکی دے دیتا ہے وہ, اور ایسی پھکی کہ جو ہمیں نہ تھوک سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں. تو ظاہر ہے پھر وہ تکلیف تو ہوتی ہے, اور یہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزوں کا پھر ریاکشن جو ہے یہ بالکل آبویس ہے. جس کے پیٹ پہ لات پڑے گی تو ظاہر ہے اسے تکلیف تو ہوگی, وہ پھر اپنے حربے استعمال کرے گا, چاہے اسے جھوٹ بولنا پڑے, چاہے اسے وہ دودھ میں ملاوٹ کرنی پڑے. بار اس نے حدیث لکھ کے لگائی ہوگی جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں, لیکن ملاوٹ والا دودھ بیچے گا بالکل اس طریقے سے. بار بے شک لکھا ہوگا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, یہ بھی لکھا ہوگا کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ اور سنت, اور یہ بھی لکھا ہوگا کہ میں اپنے بعد قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیکن اندر عقائد جو ہیں وہ اس کے آڑ کے اندر اپنے بزرگوں کے, اپنے بابوں کے اور اپنے علماء کے ہوں گے. اور ظاہر ہے کہ پھر اس کا ریاکشن پوری دنیا میں یوٹیوب کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, فیس بک کے اوپر آیا, اور آپ حیران ہوں گے کہ
तकरीबन तमाम जितने बड़े बड़े मकातबे फिक्र हैं, बरेलवी हों, देवबंदी हों, अहले हदीस हों, अहले तशय्यो हों, तमाम की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि बड़े बड़े सख्त कमेंट्स मेरे बारे में आते हैं, और वो बाज़ औक़ात ऐसे वल्गर होते हैं कि उनकी पब्लिक को खुद पता चल जाता है कि यार ये कोई बंदा ऐसा कोई है जो इन्होंने लड़ गया, तो इस बंदे ने सुनिए कहना की है। तो शुक्रगुजार हूं मैं इनका कि इन्होंने ऐसे मामलात किए। हालांकि इनकी अपनी हालत यह है कि इनके अपने जित उलमा के ऊपर ये रिलाय किए हुए हैं ना, वल्लाह ये उलमा अगर खुद बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, अहले तशय्यो या जितने भी हैं, इनके बड़े बड़े उलमा अगर ये कादियानियों के घर पैदा हुए होते हैं ना, तो ये सारे कादियानियों के मौलवी होते हैं। ये कभी भी तहकीक ना करते, क्योंकि जब जिस मकबे फिक्र में पैदा हुए उसी में जो रहते हैं, तो अगर ये कादियानियों के घर पैदा होते तो कादियानी होते। ये कभी भी ना सोचते कि ये जो है सारा मजहब कादियानियत का ये ढकोसला है, कभी भी ना सोचते। और इनको कोई समझाता भी तो ये कहते इतने बड़े बड़े बुजुर्ग पागल हैं। तो ये अपने ऊपर जब ये मामला फिट किया जाए ना, फिर बात समझ आती है। लेकिन वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह ताला सबसे बढ़कर बेहतर खुफिया तदबीर फरमाने वाला है। और अल्लाह की खुफिया तदबीर क्या हुई, वो जो एक शेर भी है, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। इसके तहत जब इन्होंने बदनामी की, अल्हम्दुलिल्लाह चंद लोग जानते थे, फिर लाखों लोगों तक दावत पहुंच गई। और यहां पर भी आपको याद होगा जब मेरा वो पंफलेट छपा था अंधाधुन पैरवी का अंजाम, जिसमें मैंने गुस्ताखाना इबारतें इंडिया पाकिस्तान के बुजुर्गों की नकल की, उसी पे लेक्चर दिया मसला नंबर 71B। तो हमारी सेकेंडरी के बाहर भी आज से तकरीबन 3-4 साल पहले बड़ा सा पोस्टर एक लगा गए। वो तकरीबन कोई समझ लें कोई 2.5 फुट बाई 4 फुट का वो पोस्टर था, जिसपे लिखा हुआ मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी के नाम खुला खत, ये हमारे बुजुर्गों का गुस्ताख है, ये अपने नापाक पंफलेट की फलां लाइन पर हमारे फलां बुजुर्ग को गलत कहता है। ये नहीं लिखा कि क्यों गलत कहता है, क्योंकि वो लिखा हुआ था कि उन्होंने कलमा पढ़वाया ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह कलमे को एंडोर्स किया। अब ये लिख दें तो पब्लिक कहेगी ठीक है तो कहता है। तो उन्होंने फिर ये बदनामी की, और मैंने अपने भाइयों को स्ट्रिक्टली कहा था कि ये पंफलेट फाड़ना नहीं आ सकता, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। और उसकी बरकत से वो 3 महीने तक बारिश की वजह से खुद उतर गया, हमने नहीं उतारा। उसके बाद फिर हमारा ये पंफलेट आम होना शुरू हो गया, अंधाधुन पैरवी का अंजाम अल्हम्दुलिल्लाह। और जिन तक बात नहीं भी पहुंचनी थी, वो अल्लाह ताला के फजलो करम से और हमारे हासदीन के हसद की वजह से और इनके इस मामले को इंतहाई बेहुदा तरीके से टैकल करने की बरकत से ये हक बात अल्हम्दुलिल्लाह फैल गई। तो मैं एक मुहावरा बोलता हूं, आपने उर्दू जुबान में एक मुहावरा सुना होगा कि बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। ये सुना है ना आपने, बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। मेरे केस में ये मुहावरा जरा डिफरेंट हो गया, और मैं अब ये मुहावरा कहता हूं उर्दू में डाल दें कि मेरे अक्लमंद दोस्तों से मेरे बेवकूफ दुश्मन बड़े बेहतर निकले हैं। उन्होंने जिस बेवकूफी के साथ और जिस बेहुदा तरीके के साथ मेरे इशू को हैंडल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से दावत और फैल गई है। और उसका सबूत यह है कि आज 15 अगस्त 2015 है। आज से तकरीबन 8 महीने पहले जनवरी 2015 की बात है, जब मेरे खिलाफ फेसबुक बना, एक पूरा एक बनाया गया, उसके ऊपर पेज भी बनाया गया, उसके अलावा यूट्यूब के सारे मुकाबले फिक्र ने अपने अपने हिस्से डाले। तो उस वक्त हमारे पिछले 2-2.5 साल के अंदर हमारे फेसबुक के फॉलोअर्स की तादाद बमुश्किल तकरीबन कोई 3,500-4 हजार थी। लेकिन इन 8 महीनों के अंदर इस बदनामी की बरकत से वो फॉलोअर्स 12,000 से ज्यादा हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त तक हमारे वेबसाइट के जो मंथली विजिटर थे वो 500 के करीब थे रोजाना, यानी हमने एक मंथ का जब एवरेज निकाला, रोजाना 500 बंदे पर डे विजिट करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 2000 से ज्यादा लोग हमारी वेबसाइट ahlesunnatpak.com, इसको रोजाना 2000 से ज्यादा लोग विजिट करते हैं। तो ये उस बदनामी की बरकत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो पर्सनल मेरे ईमेल एड्रेस mirza_95@yahoo.com पे ईमेल्स आती हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इन 8 महीनों में डबल हो चुकी हैं। और बसा औकात आप देखेंगे फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर लोगों ने कमेंट्स किए, बल्कि मुझे भी ईमेल्स भेजी, और वो कहते हैं कि अली भाई आप हमारी तरफ से उन भाइयों का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने आपके खिलाफ ये चीजें फैलाई हैं, उसकी वजह से हमें आपका तारुफ हुआ, हम तो आपको जानते ही नहीं थे, लिहाजा हम शुक्रगुजार हैं। और मैं इस वीडियो से भी के वसातत से उन तमाम भाइयों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे नंगी गालियां निकाली, मेरी खूब बदनामी करने की कोशिश की,
میری جو ٹیلی فون کالز تھیں جو میری مرضی سے ریکارڈ ہوئی ہیں، چھپ چھپا کے نہیں ہوئی ہیں، الحمدللہ میری اپنی مرضی سے ریکارڈ ہے، اور وہ ساری ٹیلی فون کالز پوری ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ موجود ہیں. ان کی کٹنگ کر کے اپنا لقمہ ان کے منہ میں ڈال کے اس طریقے سے بدنامی کرنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ اس کی وجہ سے حق پھیلا. اور آج بھی میں کچھ باتیں بتاؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ تعالی رہی صحیح کسر جو ہے وہ اور نکل جائے گی ان کی. تو میں ان تمام کا شکر گزار ہوں اس حوالے سے. اور میں یہاں پر ایک اعلان اپنی طرف سے ضرور کر دوں جو میں اکثر کرتا بھی ہوں کہ بھائیو الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں، اگرچہ دین کو سورس آف انکم بنانا جائز ہے. میں اپنی ذات کی خاطر اسے حرام سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا. یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے. اور کیونکہ جو فرقہ واریت میں پڑ جائے اور اپنے مسلک کی حفاظت کرنا شروع کر دے اور اپنی روٹی اس کی مسلک کے ساتھ جڑ جائے، وہ کبھی بھی آپ کو حق بات نہیں بتائے گا. اور دعا کیجئے اپنے لیے بھی اور میرے لیے اور پوری امت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی ہمارے دین کے ساتھ جڑ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقد میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں جگہ عطا فرمائے، آمین. بھائیو، میں ایک کٹر بریلوی خاندان کے اندر پیدا ہوا. میری تاریخ پیدائش جو ہے وہ 4 اکتوبر 1977 ہے. ابھی تقریباً سمجھ لیں 38 سال عمر ہونے والی ہے. اور ظاہر ہے کہ بچپن سے لے کے ایک خاص ماحول کے اندر پرورش ہوئی. 30-31 سال تک میں کٹر بریلوی رہا. 2007 اور 2008 کے تقریباً درمیان کی بات ہے جب میں نے الحمدللہ قرآن حکیم کو پڑھنا شروع کیا پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر. تو آہستہ آہستہ میرا دماغ کھلنا شروع ہوا. پھر میں نے کچھ عرصہ ایز اے اسٹڈی دیوبند مکتبہ فکر کے ساتھ گزارا، کچھ اہل حدیث کے ساتھ، کچھ اہل تشیع کے ساتھ. یہ اکثر لوگ کمنٹس کے ہوتے ہیں، دیکھو جی یہ پہلے بریلوی تھا، پھر دیوبندی تھا، پھر اہل حدیث تھا، پھر شیعہ ہو گیا. ہوا شوا کچھ نہیں. اللہ جو بندے وہ مسلمان ہو گیا نہ ہوا نہیں. اسٹڈی کیا. آج تک کدے میں نہیں کیا کہ ہوا. میں ہمیشہ کہنا ہوا کہ میرا وقت گزرا. تو ظاہر ہے کہ یہ غلط طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں تو پھر ان کو تو پتہ نہیں ہے نا کہ وہ اگر یہ 1% اس گندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں تو میں 100% اس گندگی سے نکل کے آیا ہوں. مجھے یہ ساری شیطانی چالیں جو چلتے ہیں نا میرے خلاف، ان کو ہینڈل کرنا آتا ہے. میں سمجھتا ہوں جیسا خالد ابن ولید کو مشرکین عرب سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے رومن امپائر اور پرشین امپائر پہ دے مارا تھا نا، تو مجھے بھی اس گمراہی والے حصے سے نکال کے نا ان علماء کرام کے سر کے اوپر دے مارا کہ ہاں جی بچہ جی ادھر ان کیڑی گل کرو گے، اور انج ہی ہوتا ہے مانو تواڈے نال کے گل کریے آ کے تانوں تو سب کچھ پتہ ہے. تو یہ بات ہے. بہرحال میں الحمدللہ تمام مکاتب فکر کو سوائے قادیانیوں کے مسلمان سمجھتا ہوں. ان کی غلطیوں کے ساتھ ان کی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں تکفیر کیے بغیر. یہی ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، ورنہ اصلاح کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا. میں یہاں پر ایک جذباتی بات کروں اور ظاہر ہے کہ اس میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ مجھے دینا چاہیے. میری بھی 40 سال عمر نہیں ہوئی. آج میں بڑا خوش ہوا جب میں نے اپنی داڑھی کے اندر 2 سفید بال بھی دیکھے. میں نے کہا شکر ہے جی وہ داڑھی سفید ہونا شروع. یہ تو کیونکہ ذرا سفید داڑھی والے بزرگوں کو زیادہ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں نا، تو کہتے ہیں چھوٹا سا بات کر رہا ہے. تو ابھی میری 38 سال عمر ہونے والی ہے انشاءاللہ 1.5-2 ماہ تک. تو اب بینیفٹ آف ڈاؤٹ میرے اس جذباتی جملے کے اوپر مجھے دیں. میں ان تمام مکاتب فکر کے لوگ چاہے وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، سلفی اہل حدیث ہوں، اہل تشیع ہوں، جو میرے خلاف نازیبہ زبان استعمال کرتے ہیں، تو میں وہ سخت جملہ بولوں گا کہ بھائیو جس کی دم پہ پاؤں آتا ہے نا تو وہ تو چیختا ہے. پھر یہ تھوڑے نرم لفظ استعمال کر لوں، جن کے مفادات کے اوپر زد پڑتی ہے نا ان کی پھر چیخیں نکلتی ہیں. جب تک کسی دوسرے کی کلاس ہو رہی ہو نا تو بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے. جب اپنی کلاس ہو کہ نہیں گلا ٹھیک نے پر ساڈے بزرگاں نو نہ کہے، تو یہ سارے بات کرتے ہیں. یہ نہ سمجھیے کوئی ایک مکتبہ فکر ہے. ہر مکتبہ فکر دوسرے خلاف بات سن کے اس کی باتیں کھل جاتی ہیں. تو جب اپنی باری آتی ہے، اپنی دم پر پاؤں آتا ہے، اپنے مفادات پہ زد پڑتی ہے، پھر کہتے ہیں نہیں. تو میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا جو غامدی صاحب بھی بولتے ہیں. میں نے چونکہ ان سے مستار لیا ہے، میں لہٰذا ان کا نام استعمال کروں گا. یہ علمی خیانت ہے کہ میں اس کے بغیر یہ بات کروں. میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، کئی معاملات میں اختلاف بھی کرتا ہوں. تو غامدی صاحب ایک جملہ بولا کرتے ہیں کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہ بالکل صحیح بات ہے، اور اس کو سپورٹ کرتی ہے قرآن کی وہ آیت انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. بے شک اللہ تعالیٰ کی خشیت تو وہی لوگ رکھتے ہیں جو علم والے. علم سے مراد یہ نہ سمجھیے گا ڈگریوں والے، نہ. صحیح بخاری میں حدیث ہے
बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से, खा तुम्हें एक आयत ही क्यों ना आती हो। तो ये कहते हैं डिग्री की तरह, डिग्री तो हमें अल्लाह के महबूब ने दे दी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक आयत भी आती है तो हमने आगे पहुंचानी है। तो आड़ी जाली डिग्रियां की जरूरत है, जो फिरकियां दी डिग्रियां ने, मकतबे फिक्र की डिग्री है, उलमा की इल्म की डिग्रियां नहीं, मकातबे फिक्र की डिग्रियां, इन डिग्रियों की जरूरत नहीं है। ये तो अपने अपने वो कुएं के मेंढक हैं, इनको बाकी मकातबे फिक्र का तो कुछ अलिफ बे भी पता नहीं होती। बहरहाल इल्म के मैदान में जज्बात की कोई हैसियत नहीं होती। और ये भी समझ लें, मैं कोई मासूम नहीं हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है, इंसान गलती कर सकता हूं, लेकिन इल्मी दलाइल के साथ कोई इख्तलाफ करे, लानती लिखकर, हरामी लिखकर, कज़ाब लिखकर और इस किस्म की गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करके, ये तो आप अपना आप शो कर रहे हैं कि आपकी तरबियत कितने अच्छे माहौल के अंदर हुई है जिसमें आपको ये लैंग्वेज सिखाई गई है। ये तो आपका अपना खानदान शो हो रहा है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इल्मी दलाइल के साथ मेरे साथ बहस तकरार करें, मैं तो छोटे छोटे लेवल पर रुजू करने वाला हूं। जब मैंने इतने मुकातबे फिक्र को स्टडी किया, आपके पास कोई हक बात है बताएं, कबूल कर लेंगे। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। आज से कुछ महीने कबल मुझे अमेरिका से एक भाई ने ईमेल की, वो किसी मस्जिद में जुमा भी पढ़ाते हैं, उनका अपना मदरसा भी है, और उनके वालिद साहब भी मुझे मिलने के लिए यहां पर आए। यहां से जब वो गए थे तो कट्टर बरेलवी थे, फिर अल्लाह ताला ने किताब और सुन्नत के मनहज तक उनकी रहनुमाई की। तो वो उनका बेटा भी वहां पे जुम्मा पढ़ाता है, और वो अक्सर मेरे लेक्चर्स को ही सुन के इसमें से चीजें जो है वो स्टडी करते हैं, और मुझसे वो ईमेल पे भी राब्ते पे रहते हैं। तो उन्होंने मुझे एक दफा ईमेल की कि अली भाई आप अपने उल्टे हाथ पे घड़ी क्यों बांधते हैं? आप ये बताइए, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मौजूद होते तो दाएं हाथ पे बांधते या बाएं हाथ पे? तो मुझे बात क्लिक कर गई, मैंने कहा यार दाएं हाथ पे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूठी भी अपने दाएं हाथ पे जो है वो पहना करते थे। मैंने कहा यार मुझे तो 20-22 साल हो गए हैं उल्टे हाथ में, मैं तो गुस्ल करते वक्त भी घड़ी नहीं उतारता इल्ला माशाअल्लाह, तो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है इसको दाएं हाथ पे बांधना। उसने कहा जी अब आपने खुद फैसला करना है, मैं तो आपको समझा सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की, और आज आप देख लें कई महीनों से मैं अपने दाएं हाथ पे घड़ी बांधता हूं। इस लेवल के ऊपर भी रुजू करने का मादा मौजूद है, लेकिन बात होनी चाहिए इल्मी दलाइल पे। अगर कोई ये कहेगा ना ये बात डिस्कस नहीं करनी, तो उसके ऊपर हम किसी के साथ एग्री नहीं कर सकते। तो ये सब के सब जो उलमा है, ये अपने अपने जो मुकातबे फिक्र के गोलकीपर बने हुए हैं, और गोलची अपने पोल इस्ते कदे नहीं फुटबॉल सुटता जनाब, वो तो खलोते ही इस वास्ते कि इतने कोई शायद वड़न न दे, भावे सही गल भी होए तो कभी भी नहीं, जाहिर है कि उसकी तरबियत यही हुई है। तो इन उलमाए कराइम का, मुजरिम उलमा का असल मसला यह है, मैं अगर एक जुमले में आपको कंक्लूड करूं ना, कि ये सब लोग जो है ना पहले बरेलवी हैं बाद में मुसलमान हैं, पहले देवबंदी हैं बाद में मुसलमान हैं, पहले अहले हदीस हैं बाद में मुसलमान हैं, पहले अहले तशय्यो हैं बाद में मुसलमान हैं। काश ये सब के सब लोग पहले मुसलमान हो और बाद में भी मुसलमान ही रहे, तो इस्लाह का दरवाजा खुल जाए। अपने आप को इन चीजों में बांटने की बजाय, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फी हाज़ा, सूरतुल हज आयत नंबर 78। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस कुरान के नज़ूल से पहले तुम्हारा नाम मुसलमान रखा था, और इस किताब में अल्लाह ने भी तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। इसी पे फख्र महसूस करें, और फिरका वारियत को तलाके दे दें। इसमें मैंने पूरा लेक्चर भी दिया है, मसला नंबर 72, फिरका वारियत, उलमा व बुजुर्ग और इत्तेहाद उम्मत। 2 घंटे का ये लेक्चर है ahlesunnatpak.com पर। उसमें भी मैंने वासफ अली वासफ साहब का एक जुमला कोट किया है। उन्होंने बड़ी प्यारी अपनी वो दिल दरिया समुंदर किताब के अंदर उन्होंने फिरका वारियत पे एक मजमून लिखा। तो उन्होंने लिखा इस्लाम जमा फिरका इज इक्वल टू 0। उन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई, इस्लाम में जब फिरका दाखिल करेंगे रिजल्ट 0 आ जाएगा, और बिल्कुल नजर आ रहा है हमें। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में बिल्कुल कैटेगोरिकल मेंशन किया है, सूरह आल इमरान आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तुम सब के सब मिलकर अल्लाह की रस्सी यानी कुरान को, गदीर खुम की हदीस में आई ये कुरान है, सही मुस्लिम के अंदर, मजबूती से पकड़ लो और फिरका वारियत में मत बढ़ो। और फिर सूरह अल अनाम की आयत नंबर 159 है, जो हमने अपने मनहज पे भी लिखी हुई है, इन्नल्लज़ीना फर्रकू दीनहुम वकानू शिया, बेशक वो लोग जिन्होंने अपने दीन में फिरके बनाए और अपने आप को ग्रोहों में बांट दिया, लस्त मिनहुम फी शै, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, इन्नमा अमरुहुम इलल्लाह, उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द, सुम्मा युनब्बिहुम बिमा कानू यफअलून, फिर अल्लाह ताला उनको खबर दे देगा जो दुनिया के अंदर उन्होंने ये करतूत किए थे। ये तावील खास के एतबार से तो यहूद और नसारा के बारे में आयत नाजिल हुई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस कि मेरी उम्मत में वही खराबियां पैदा होंगी, बालिश्त बर बालिश्त,
قدم بر قدم میری امت بھی اسی راستے پر چلے گی جس پہ اگلے لوگ چلے. پوچھا کہ اگلوں سے مراد کیا یہود و نصارہ؟ فرمایا وہ نہیں تو اور کون مراد ہے؟ تو وہی خرابیاں اس امت کے اندر بھی آئیں فرقہ واریت کے اعتبار سے، تو ہمیں پہلے ہی منع کر دیا گیا. تو یہ جو میرے خلاف جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ میری زندگی میں سامنے آئے ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ میں ان ساری باتوں کے جواب دوں. اور یہ میں نہیں کہتا کہ میں حرف آخر ہوں، میرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. علمی دلائل کے ساتھ بات کی جائے اور دوغلی پالیسی نہ کریں. اپنے بزرگوں کی اتنی بڑی بڑی غلطیاں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی انہوں نے خدمات بڑیاں نے، غلطیاں چھوڑ دو. تو بھائی سانو بھی چھڑ دو تسی ساڈی غلطیاں اگر جو سمجھ دو اپنے زوم وچ، تو سانو بھی چھڑ دو، خدمات نو دیکھو. تو اپنے بزرگوں کے لیے اور کرائٹیریا، دوسروں کے لیے اور کرائٹیریا. یہ ہے دوغلی پالیسی، اس سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے. ہر الزام کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، لیکن بڑے بڑے جتنے الزامات ہیں ان کا جواب دے دیا جائے تو انسان کے بے ایمان اور ایماندار ہونے کا فرق پتہ چل جاتا ہے کہ یہ الزام اچھی نیت کے ساتھ لگایا گیا یا بری نیت کے ساتھ لگایا گیا. وہ خود بخود کلیئر ہو جاتا ہے. پھر بھی ہم نیت اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ہم اپنا معاملہ کلیئر کرتے ہیں کہ بھئی ہماری ایسی کوئی انٹینشن نہیں تھی. تو میری جتنی بھی ویڈیو کالز، ویڈیو لیکچرز یا ٹیلی فون کالز جتنی بھی ریکارڈڈ ہیں، وہ مکمل ہم نے ریسرچ پیپرز جو ہیں، یہ کوئی چھپی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، یہ چھپی ہوئی ہیں، ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے. سینکڑوں لیکچرز ہیں، غلطی پکڑنی ہے تو زبانی کلامی بات نہیں، پوری کی پوری چیزیں. بیچ میں سے ٹکڑے ٹکڑے نکالتے ہیں اور اپنی مرضی سے اسے قطع برید کر کے جوڑ کے تو میرے خلاف چڑھا دیتے ہیں. یہ کسی کے بے ایمان ہونے کے لیے اس طرح کی حرکت کرنا کافی ہے. اس کی انٹینشن جو ہے وہ بری، وہ پتہ چل جائے گی. تو میری طرف سے بھائیو اعلان عام ہے کہ جسے بھی مجھ سے اختلاف کرنا ہے وہ ضرور کرے. میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com. اس پہ مجھے ای میل بھیجیں، اپنا جو موقف سامنے رکھیں، انشاءاللہ تعالی میں رجوع کروں گا. اور میری آفیشیل ویب سائٹ جو ہے ahlsunnatpak.com ہے. اور اسی طریقے سے فیس بک کا ایڈریس جو ہے یا واٹس ایپ کا جو بھی چل رہا ہے، اس کے حوالے سے میری کلیریفیکیشن مسئلہ نمبر 108 میں ریکارڈڈ ہے. اس میں 8 کلیریفیکیشن بھی ہیں. اور میرے یہ سارے یوٹیوب کے چینل اور فیس بک کے اعتبار سے جتنی کلیریفیکیشن ہے وہ اس کے اندر ریکارڈڈ ہیں. آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. باقی رہا میرا جو پلانڈ انٹرویو تھا، مسئلہ نمبر 110 کے نام سے اپلوڈ ہونا تھا، انشاءاللہ 2015 کے اینڈ تک سردیوں میں وہ انشاءاللہ ریکارڈ ہو جائے گا. مسئلہ نمبر 110 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کی نسبت سے میں نے رکھا تھا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہے ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے. تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. اس کے تحت مسئلہ نمبر 110 انشاءاللہ. پھر اس کے کتنے پھر پارٹس آئیں گے، A B C D، انشاءاللہ کوسچن آنسر سیشنز وہ ریکارڈ ہوں گے. آخر میں میری یہ جو تمہیدی گفتگو کے اینڈ پہ میں ایک بات کروں گا کہ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ اردو زبان جانتے ہیں، میں ان سے یہ پرسنل ریکویسٹ کروں گا کہ دعوت کے اعتبار سے ہماری اس دعوت حق کو عام کریں. کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی چندہ بک نہیں ہے، کوئی چندہ رسید نہیں ہے. صرف ایک چیز ہے، دعائے خیر کریں میرے حق میں. اور وہ بہترین دعا جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا ہوا کرتی تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور میری طرف سے میرے جتنے بھی اللہ کی وجہ سے چاہنے والے لوگ پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، تمام بر اعظموں کے اندر الحمدللہ، چونکہ اردو سمجھی جاتی ہے، 60% مسلمان اردو سمجھتے ہیں. ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے نام کے اوپر کسی کو بھی اجازت نہیں کہ کسی کو جواب دے ولگر لینگویج کے ساتھ. بالکل اجازت نہیں ہے. اگر کسی نے گالی گلوچ کی ہوئی ہے تو اس کے جواب میں گالی گلوچ نہ کریں، احسن طریقے سے اس کو ڈیفینڈ کریں. اور یہ میرا لیکچر شیئر کروا دیں، خود بخود دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لوگ پاگل نہیں ہیں، بیوقوف نہیں ہیں. آج کل کے لوگ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے تو سارے علماء کو تکلیف ہو گئی ہے کہ اب چونکہ دنیاوی تعلیم کی برکت سے، سوشل میڈیا کی برکت سے لوگوں کی عقلیں بالکل کھل چکی ہیں، لوگ حق اور باطل میں تمیز کرتے ہیں. تو کسی کو اجازت نہیں اس اعتبار کے ساتھ. اور اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، علماء کی فکر نہ کریں. جو علماء کرام ہیں ان کو ہدایت کبھی نہیں ملنی، وہ گمراہی کے پیشوا ہیں. اور سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو کتے کی مثال سے بیان کیا ہے. بلعام بن بورا کی مثال آئی ہے سورۃ الاعراف کے اندر، اس کا ذکر آیا. المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ وہ موجود ہے. یہودی عالم تھا بہت بڑا، لیکن ظاہر ہے کہ جب وہ الٹ گیا تو پھر اس کے ساتھ معاملہ ہوا. تو علماء کرام بیونڈ ریپیئر ہے، ان کے ساتھ کوشش بھی نہ کریں ان کی اصلاح کرنے کی. الحمدللہ کروڑوں عوام موجود ہے. اور بھائی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے کلچر کے اندر تو ایک ننگا پیر آگے بیٹھ جائے وہ بھی ہزاروں بندے اپنے ساتھ لگا لیتا ہے. یہاں کی زمین بڑی زرخیز ہے. آپ حق بات کریں، لوگ بہت موجود ہیں.
दो चार बंदों, आप ये जितने नेट के ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कई तो बंदे हैं ही इंडिविजुअल हैं, एक एक बंदे हैं, उन्होंने अपनी साइट बना के तो इस तरह शो कर रहे हैं, और फिर जाली किस्म की उसकी नंबरिंग भी कर लेते हैं, जाली किस्म के अपने विजिटर भी बना लेते हैं। जितने लोगों ने वो विजिट किया, किसी ने भी नहीं किया होता, उसका पता ही चल जाए कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हो तो हजारों लोगों की मेरे पास ईमेल्स आती हैं। आज तक कभी नहीं ऐसा हुआ कि किसी बंदे ने मुझे ईमेल की हो कि जी मैं पहले तो आपके लेक्चर सुनता था, अब बड़ा मुतनफर हो गया। होना चाहिए था ना। तो ये जो ऐसे लोग हैं, ये सारे बिके हुए लोग हैं, इनकी टेंशन ना लें। अवामुन नास अल्हम्दुलिल्लाह लाखों की तादाद में, उनके ऊपर मेहनत करें, इनकी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग बियॉन्ड रिपेयर है। तो अब वो 10 झूठे जो इल्जामात हैं, मैं इंशाल्लाह उनको कवर करूंगा, लेकिन आज सिर्फ 3 करूंगा, क्योंकि अब मैंने तकरीबन 40 मिनट आपके ले लिए, तो मैं चाह रहा हूं कि 1.25 घंटे के अंदर ये गुफ्तगू कंक्लूड हो जाए। उनमें से 3 इल्जामात का जवाब आज मैं इंशाल्लाह दूंगा, और बाकी 7 का इंशाल्लाह अगली दफा 1.25 घंटे में।